اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام قسم کی تعریفات تکبیرات بڑائی جلالت اور عظمت اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ کے لال سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس کے لیے کروڑوں رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت تابعین تبع تابعین محدثین اور علماء کی جماعت پر۔ معزز سامعین قدر، دنیا نے انسان کو اپنے ظاہری چمکدار چہرے سے دھوکہ دیا ہے
اور اسی ظاہری چمک دمک کے نتیجے میں آج کا انسان بالعموم اور آج کا مسلمان بالخصوص آخرت کی اہمیت اور اس کی فکر کو کھو بیٹھا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی ظاہری چمک دمک، اس کے فوائد و ثمرات ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے رہیں گے، اور وہ اس ہمیشگی کو، ان رنگینیوں کو، ان ظاہری نعمتوں کو دیکھ کر اپنی آخرت کی ابدی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، اگر میں اور آپ اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں اور پھر اپنے گرد و نواح میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں تو ہر شخص اس دنیا کو حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ کوئی تو اپنے رتبے کے لحاظ سے دنیا میں دل لگا کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے مال و دولت کے اسباب سے، اس کے ذریعے سے دنیا میں دل لگا کے بیٹھا ہے، کوئی اپنی جوانی، اپنے بیٹوں کی قوت کی بدولت اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ لیکن میں اور آپ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 بھول جاتے ہیں۔ بھولتے کیوں ہیں؟ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالی اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور پیدا کر دیتا ہے، خوشیاں اس کے لیے آسان ہو جایا کرتی ہیں، نیکی کرنے کا راستہ اس کے لیے ہموار ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن میں اور آپ تو یہ کام نہیں کرتے، اسی لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں رب سورہ کہف میں کہتا کیا ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں یہ فضیلت بتائی، اور پھر میرے اور آپ جیسے سست روی کا شکار جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک اور فضیلت بھی بتا دی۔ کہا جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لیتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ کس قدر عظیم الشان فضیلت ہے۔ انہی 10 آیتوں میں سے 7ویں آیت یہ ہے، عمل کی بات ہو رہی ہے۔ کیا آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ بے شک ہم نے اس دنیا کو رنگین اور زیب و زینت والا بنایا، اس لیے بنایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم ان رنگینیوں کو دیکھ کر، ان کو جان کے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، کون ہے جو نیکی کے راستے کی طرف چلتا ہے، کون ہے جس کو آخرت اچھی لگتی ہے۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو آزمانے کے لیے دنیا بنائی ہے، اس لیے نہیں بنائی کہ میں اور آپ اپنا بچپن، اپنی جوانیاں، اپنے بڑھاپے اس دنیا کے حصول کے لیے تباہ و برباد کر لے۔ بات بچپن کی آ گئی تو بندہ دنیا میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے بچپن میں کہ اسے سب کچھ یہ دنیا ہی لگتی ہے۔ والدین بھی کیا کہتے ہیں، ابھی تو بچہ ہے، کھیل لے، کود لے، مزے لوٹ لے دنیا کے، خود ہی ذرا ذمہ داریاں پڑیں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب قوی نوجوان ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر تو اس کی اپنی مرضی چلتی ہے۔ پھر تو بوڑھے باپ کو وہ کہتا ہے یہ تو اولڈ مائنڈ بندہ ہے، ان کو کیا پتا ہے دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے، آج کے وقت میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پھر اس کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے، پھر وہ دنیا میں مزید مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ بڑھاپا آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان سمجھ آتے ہیں۔ جب بنی آدم جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے، 2 خواہشیں اس کے اندر جوان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دنیا کی بات ہو رہی ہے نا،
کہ دو خواہشیں اس کے اندر جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک دنیا سے محبت، ایک مال و دولت کا جمع کرنا، اور دوسرا عمر سے محبت کہ اس کی عمر اور زیادہ ہو، وہ مزید زندگی گزارے۔ جب بنی آدم بڑھاپے میں چلتا ہے تو دنیا سے محبت اور بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر یہی بنی آدم، یہ آدم کا بیٹا اگر بچپن میں ہو تو اس کے والدین اس کو عبداللہ ابن عمر جیسی زندگی دے دیں، عمر جیسا اس کا باپ ہو، عثمان غنی جیسا اس کا باپ ہو، پھر اس کا بچپن بھی عبداللہ بن عمر جیسا ہوگا۔ کون عبداللہ؟ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ گئے، لوگوں نے کیا کہا؟ عبداللہ کا تو سطر نظر آتا ہے، اتنا چھوٹا ہے، پراپر شلوار بھی نہیں پہنتا، عبداللہ نمازیں پڑھاتا ہے۔ بیٹا کس کا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مجلس شورا ہے، حکومت وقت کے لیے بندے نامزد کیے جا رہے ہیں، مشورے کے لیے کون آتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر۔ دیکھنے میں بچہ ہے، لیکن جس باپ نے تربیت کی اس نے تو آخرت کو مد نظر رکھ کے تربیت کی۔ اگر میرا اور آپ کا بچپن آخرت کو مد نظر رکھ کر پروان چڑھتا ہے، پھر جوانیاں کس طرح ہوتی ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری جیسی جوانیاں ہوتی ہیں، پھر عبداللہ ابن مسعود جیسی جوانیاں ہوتی ہیں، پھر خبیب بن علی جیسی جوانیاں ہوتی ہیں کہ سولی پہ چڑھ گئے، لٹکا دیا گیا سولی پہ لٹکانے سے پہلے پوچھا گیا، خبیب بتا دیجئے، کہہ دیجئے ایک دفعہ محمد سے کوئی محبت نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، سب چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کہا؟ یہ تو ایک جان ہے، ایسی 100 جانیں بھی ہوں اس بات پہ قربان کر دوں کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں اور میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں۔ پھر ایسی جوانیاں ہوتی ہیں، پھر انسان جان دے دیتا ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ دنیا رہ جائے گی، بیوی بچے رہ جائیں گے، یہ دنیا کے ناز و نخرے رہ جائیں گے، یہ نعمتیں رہ جائیں گی، پھر وہ جوانیاں اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کرتا ہے۔ پھر بڑھاپا آ جائے تو صدیق اکبر سے بڑھ کر کس کی مثال دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں، اسلام لانے میں سب سے پہلے ہیں، ان کو بھی تو عمر سے محبت تھی، ان کو بھی تو اپنی عمر اچھی لگتی تھی، ان کو بھی بچوں سے محبت تھی، ان کا بھی بڑا قریش کے قبیلے میں بڑا نام تھا، لیکن کیا ہوا؟ نہیں دیکھا نا کہ اتنا وقت لوگوں میں گزارا، لوگ کہیں گے صدیق اکبر نے کیا کیا؟ جاتے جاتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ بڑھاپا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزار دیا۔ شرط یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے ان لوگوں کی قربانیاں، ان کی سیرت پسند کر کے میرے اور آپ کے لیے یہ اعلان فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان وہ لانا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسا ہو، وہ ایمان لانا جو صدیق اکبر جیسا ہو، جو عمر فاروق جیسا ہو، جو عثمان غنی جیسا ہو، جو علی المرتضیٰ جیسا ہو، کہ جب تم پہ آزمائشیں ٹوٹیں، جب دنیا تمہارے سامنے آئے تو تمہارے سامنے آخرت کی گھڑی ہو۔ لے آئیے نا کوئی حکمران عمر فاروق جیسا۔ میں ہر خطبے میں تذکرہ کرتا ہوں کہ پوری دنیا کا حکمران اگر کوئی گزرا ہے مسلمانوں میں تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ کیا دنیا ان کے ہاتھوں کے نیچے نہیں تھی؟ ساری دنیا تو ان کے اشارے کی محتاج تھی، چاہتے تو ساری دنیا کو پل بھر میں اپنے خزانے، اپنے اکاؤنٹ بھر لیتے، دنیا کو جمع کر لیتے۔ کیا ہوا؟ مال غنیمت کی چادر آئی، ایک چادر سے عمر فاروق کا لباس نہیں بنا، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے ایک چادر دے دی کہ بابا آپ 2 چادروں سے اپنے کپڑے پورے کر لیں، کیونکہ آپ نے خطبہ دینا ہوتا ہے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خطبہ دیں۔ اب رعایا بھی تو میرے اور آپ جیسی چپلوس تو تھی نہیں، منافق لوگ تو رعایا میں تھے نہیں۔ ایک شخص نے اٹھ کے درمیان سے کہہ دیا، عمر فاروق یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے جو مال غنیمت میں چادر ملی ہے اس سے میرا لباس نہیں بن سکا، وہ چادر چھوٹی ہے، اور آپ کو جو چادر ملی ہے اس سے اتنے لمبے تن والا لباس کیسے بن گیا؟ آپ نے اپنے لیے زیادہ رکھ لیا اور رعایا کو، ہمیں باقی مجاہدین کو کم دیا۔ تو باپ نے یہ نہیں کہا کہ میں وقت کا حکمران ہوں، خاموش کر دو، سیکیورٹی والوں کو نہیں کہا اٹھا کے باہر پھینک دو،
کیا کہا؟ اس کا جواب میں نہیں دیتا، اس کا جواب عبداللہ دے گا۔ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس کا جواب عبداللہ دے گا۔ عبداللہ نے کہا میرے بابا نے خیانت نہیں کی، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے بابا کو دی ہے کہ آپ 2 چادریں ملا کر اپنے لیے لباس بنا لیں۔ محبت ان کو بھی تھی، ہو سکتی تھی، اختیارات بھی تھے، اسباب بھی تھے، طاقت اور قوت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن دنیا کو انہوں نے ترجیح نہیں دی۔ میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ اختیارات ہیں، لیکن جو چھوٹا موٹا سبب میرے اور آپ کے پاس ہے اس کو بھی ہم دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی ساری طاقتیں، قوتیں، سب کچھ لگا دیا، بھول گئے اس آخرت کو جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین آپ لوگ دنیا کی مذمت میں، اس کے عارضی ہونے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم بھول جاتے ہیں۔ اعلموا، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور آپ کو متنبع کرتے ہیں، جس طرح آپ کسی بندے کی خاص بات سنتے ہیں، نیوز والے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بریکنگ نیوز، تو انسان ساری قوت اور طاقت سماعتوں کی ادھر لگا دیتا ہے کہ بڑی خاص خبر آئی ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جب اللہ کوئی بہت خاص خبر دیتے ہیں اس کے شروع میں کہتے ہیں اعلموا، ہے لوگوں جان لو، بریکنگ نیوز ہے، اہم خبر ہے آپ کے لیے، لازمی بات ہے آپ کے لیے، کان کھول کے توجہ سے سن لو۔ انما الحیات الدنیا لعب و لعب، بے شک یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کھیل اور تماشے میں لگے اپنے آخرت کی ابدی اور ہمیشہ والی زندگی کو ضائع کر دو تو ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بڑا عظیم الشان قول ہے۔ اگر دنیا میں کسی کی عقل مندی کو جانچنا ہو، کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی مجھے کوئی دانشور، عقل مند، ذہین انسان بتا دو، تو اس کے لیے آپ کے پاس کرائیٹیریا کیا ہے، جانچ کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کو تو 3 بیٹے فوج میں ہیں، 2 ڈاکٹر ہیں، 2 فلانی پوسٹ پہ ہیں، اس کا DHA میں گھر ہے، اتنا پیسہ ہے، یہ تو سب سے ذہین بندہ ہے، اس نے بر وقت سارے کام کر لیے۔ میرے اور آپ کے ہاں ذہانت کا کرائیٹیریا یہ، اس نے سود کے پیسے سے اتنا سب کچھ بنا لیا ہے، بڑا ذہین بندہ ہے۔ ہم مشوروں کے لیے ان کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ذرا اپنی کامیابی کے طریقے بتائیے، مجھے بھی بتائیے، میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ عمر فاروق نے کیا کہا؟ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے، دانشور وہ ہے، ذہین ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے مرنے کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کر دے، جس نے مرنے کے بعد کے معاملات کو نظر انداز کر لیا۔ عمر فاروق کے اس قول کے مطابق وہ شخص بے وقوف ہے، جاہل ہے، اسے بالکل دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا استعمال میں نے اور آپ نے آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرنا ہے۔ کیوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہمارا آخرت پہ یقین ہے۔ کتنا منافق ہے نا میں اور آپ، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین بھی ہے، آخرت کو مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہم سے تو پھر وہ بہتر ہو گئے نا، جو کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی ہی نہیں ہے، بس مزے لوٹ لو دنیا کے، جو کرنا ہے یہاں ہی کرنا ہے، جو عیاشی ہیں تو ادھر ہی ہیں، پھر کم سے کم ایک طرف کے تو ہو گئے نا۔ ہم یقین تو وہاں کا رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن تیاری بالکل بھی نہیں کرتے، گویا کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اس لیے یہ منافقانہ رویہ مجھے اور آپ کو کبھی بھی نہ دنیا میں کامیاب ہونے دیتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ حدید آیت نمبر 20 لمبی آیت ہے، اس آیت کے آخر میں پہلے دنیا کی مذمت میں طویل بحث کی اور آخر میں پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور بے شک دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے انسان کے لیے۔ انسان سمجھتا ہے ابھی بچپن ہے مزے لوٹ لیں، پھر کہتا ہے ابھی جوانی ہے مزے لوٹ لیں، پھر کہتا ہے بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے۔ کتنے نوجوانوں کی لاشیں
میں اور آپ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان تک لے جاتے. ابھی صاحب کا جمعہ میں نے آپ کے پاس نہیں پڑھایا، سبب کوئی اور تھا کہیں جانے کا، لیکن اچانک جس ڈیتھ نے مجھے ہلا دیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. فجر کی نماز پہ میرے اپنے تایا جات تھے، مجھے مسجد میں ملے اور 7:30 بجے میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. کچھ بھی نہیں ہوا، نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے گھر گئے، بالکل نوجوان. 6.5 فٹ اس کا قد تھا، 7 فٹ ہم نے قبر کھودی. یہ کیوں بتا رہا ہوں، آپ لوگ جانتے نہیں ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے 6.5 فٹ قد والا 40-42 سال کا نوجوان کتنا طاقتور ہوگا. موت نے اسے چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا، سانس بھی نہیں لینے دی. اشراق پڑھ کے گھر گیا ہے، گھر سویا ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے ہمارا کہ دھوپ نکلے گی 8-9 بجے جاگوں گا. نہیں جاگا، موت نے جاگنے ہی نہیں دیا. اس نے کہا بس بہت ہو گئے تیرے دن پورے. یہ زندگی ہے، نہیں دیتی موقع بڑھاپے میں جانے کا، نہیں دیتی آپ کو توبہ اور استغفار کرنے کے لیے موقع، نہیں کہتی بوڑھے ہو جاؤ گے مصلہ لے لینا، ریٹائر ہو کے تبلیغ پہ چلے جانا. یہ موقع نہیں ملتے. یہ مجھے اور آپ کو آج کے اس دور میں جب اموات اتنی کثرت سے ہیں، ایک جملہ تو معترض ہے، میرے خطبے سے متعلق نہیں ہے، بات بڑی حکمت والی ہے، اس لیے بتانا چاہتا ہوں. کسی شخص نے کسی عقل والے سے پوچھا، جو عقل والا بھی ایسا تھا کہ جو عبداللہ ابن حضرت عمر کے قول کے مطابق عقل والا تھا. اس سے پوچھا کہ بھائی آج کل لوگ موت سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ پہلے تو کبھی موت ہوتی تھی تو لوگ کانپ جاتے تھے، آخرت کی تیاری کی فکر ہوتی تھی، لوگ جنازے سے جاتے تھے تو روتے ہوئے جاتے تھے. آج کل معاملہ اس کے برعکس ہے، لوگ جنازے پڑھتے ہیں، ادھر سے ادھر سلام پھیرا اور اپنے اپنے دوستوں کو ڈھونڈا گپ شپ لگانے کے لیے، کوئی کوئٹہ کیفے کوئی کدھر. کیوں؟ ہم نے منہ دکھا دیا کہ آپ کے بابا کے جنازے پہ ہم آئے تھے، بس وہ مر گئے اللہ کے حوالے. یہ آج کل ہو رہا ہے نا ایسے. اس سے بندے نے پوچھا کہ بھائی کیوں آج کل لوگ موت سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تو جواب کیا ملا؟ اس لیے کہ آج کل اموات کثرت سے ہیں، ہم دن میں 10 جنازے پڑھتے ہیں، تو یہ عام سا معاملہ ہو گیا. مرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مر رہا ہے تو مر رہا ہے، کیا ہو گیا مر رہا ہے. جب کبھی کبھی کوئی مرتا تھا، ہفتے 10 دن مہینے میں ایک خبر آتی تھی کہ جی فلاں جگہ پہ فوتگی ہو گئی، تو لوگوں کو حیرانی اور پشیمانی ہوتی تھی. اب ہمارے لیے یہ لائٹ ویٹ مسئلہ ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. مرنا، جنازے پڑھنا، قبریں کھودنا، اٹھا کے لے جانا، 3 دن سوگ منانا اور بس اپنی دنیا میں مگن ہو جانا. یہ اہم پوائنٹ ہے میرے اور آپ کے لیے. ہمیں اموات بالکل ہلکی پھلکی لگتی ہیں. سٹوری لگا دی، اسٹیٹس لگا دیا فیس بک پہ، ہم نے کہہ دیا بڑے اچھے بندے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، جنت میں جگہ دے، بس معاملہ ہو گیا، تعزیت ہو گئی، ہم نے عبرت حاصل کر لی. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے. ہم نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں چھوڑ دیا ہے. وہ دنیا کہ جس کے متعلق پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں جا رہے ہیں اور گزرتے گزرتے راستے میں انہوں نے بکری کا ایک بچہ دیکھا، اور بکری کا وہ بچہ مرا ہوا ہے، اور مرا ہوا بکری کا بچہ ہے بھی نسل کے حوالے سے اتنا اچھا نہیں ہے، چھوٹے کانوں والا. چھوٹے کانوں والا، جو لوگ بکریوں کی نسل کو سمجھتے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ چھوٹے کانوں والا، چھوٹے قد والا، ٹیڈی جو نسل کا بکرا یا بکری ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی شخص اس کو 2 درہم کے بدلے خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کے رسول، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ایک تو مرا ہوا بکرا، اوپر سے ٹیڈی نسل کا چھوٹے کانوں والا، کون بے وقوف ہوگا کہ جو اس کو 2 درہم کے بدلے خرید لے؟ رسول اللہ نے میرے اور آپ کے لیے، رہتی دنیا والوں کے لیے یہ جملہ بتایا، اے میرے صحابہ سن لو، اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم تر حیثیت ہے اس دنیا کی اللہ کے ہاں. جس طرح تمہارے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں، 2 درہم کے بدلے خریدنا نہیں چاہتے، اللہ کے ہاں اس دنیا کی ویلیو اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم تر ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی ذرا سی بھی ویلیو ہوتی، ایک پانی کے قطرے کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ روئے زمین پر کسی کافر کو ایک بوند پانی کا نہ دیتا. اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی ویلیو ہوتی، وہ اس دنیا کو اپنے مسلمان ایمان والوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے چھوڑ دیتا. کافروں کا تو وہ جینا حرام کر دیتا ہے. نیت ہوتی رب کے ہاں. اس نے تو کافروں کو کیا کہا؟ حدیث میں آتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مجھے اپنے بندوں کے احساس کمتری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنا دیتا، ان کے گھر ان کو برتن پیتل کے اور ایسے ایسے قیمتی برتن دے دیتا کہ جو مسلمانوں کے لیے جنت میں ہوں گے۔ یہ تو رب نے آزمائش کے لیے معاملہ رکھا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، پھر اس پہ قائم ہو گیا، دنیا کے ساری خوشیاں رنگینیاں اس نے صرف آخرت کے نظریے سے وصول کی، اس کے مطابق ان سے مستفید ہوا، اسی کو مد نظر رکھ کے ان سے فائدہ اٹھاتا رہا، یہی شخص کامیاب و کامران ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ دنیا کی زندگی تو بالکل عارضی سا دھوکے والا معاملہ ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کو میں نے اور آپ نے بلا دیا۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، میں کیوں ہر خطبے میں خلفائے راشدین کی مثالیں دیتا ہوں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے اور ان کی سنت کو لازم پکڑو، جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو، یقیناً تمہارا داخلہ جنت میں یقینی ہے۔ تم نے جانا ہے اگر سیرت رسول اللہ والی ہو، صدیق اکبر والی ہو، عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ جیسی ہو، دیگر صحابہ جیسی سیرت ہو، یقیناً میرا اور آپ کا ٹھکانہ اور منزل جنت ہو سکتی ہے۔ لیکن بد نصیبی وہی ہے، پہلی تو یہ بات ہے کہ میرے اور آپ کے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں تو ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ایسا ناول پڑھتے ہیں کہ جس کی بے حیائی ٹاپ ٹرینڈ ہوتی ہے، وہ والا ناول پڑھنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے۔ ہمارے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ وہ کتابیں بھی پڑھی ہوتی ہیں، ہمیں ان کو پڑھنے کے لیے ٹائم بھی ملتا ہے۔ ویکینڈ پہ دماغی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم جو مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی ایسی بےہودہ ناولز اور ایسے ڈائجسٹ ہوتی ہے جس کو ایک شریف النفس انسان اپنی فیملی میں بیٹھ کے پڑھ بھی نہیں سکتا، تنہائیوں میں پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ چیزیں تو ہمارے پاس وقت ہے نہیں ہے نا، وقت قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا نہیں ہے، ان آیات کا ترجمہ پڑھنے کا جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور ضرور آپ کو آزمائیں گے، دنیا میں آزمائیں گے، کبھی کسی خوف کے ساتھ کہ آپ کے اوپر ایٹم بم گرنے لگا ہے، کبھی اس خوف کے ساتھ کہ آپ کے اندر کورونا جیسی بیماری آ گئی کہ پتہ نہیں کب کون مر جائے، کبھی کس خوف کے ساتھ، کبھی کس ڈر کے ساتھ، کبھی فلسطین کے مسلمانوں جیسے حالات پیدا کر کے، کبھی کشمیریوں کے اوپر جنگ مسلط کر کے، کسی بھی طریقے سے، کبھی روز روز کے زلزلوں سے آپ کو ڈرائیں گے، آزمائیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ اس خوف کی حالت میں ان کے صبر کا دامن کیا ہے، ان کا تعلق کس کے ساتھ جڑتا ہے، یہ کس کو پکارتے ہیں، کبھی پھلوں میں نقصان دے کر، کبھی جانوں کا نقصان دے کر آپ کا سب سے قیمتی بندہ اٹھا لیں گے جس سے آپ محبت کرتے ہوں گے، فوراً اٹھائیں گے، آپ کہیں گے ہمارے تو خاندان کا سب سے قیمتی بندہ تو اس دنیا سے چلا ہی گیا، اب تو ہم یتیم ہو گئے، ہیذا خاندان ہم سے اچھا بندہ رب نے لے لیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم ہر طریقے سے آپ کو آزمائیں گے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے کہ جنہوں نے ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھا، اللہ سے اجر کی امید پہ نیکیاں کرتے رہے، دنیا کی رنگینیوں کو انہوں نے خیر آباد کہا، اس میں اپنا دل نہیں لگایا، ان کو جو ہے وہ خوشخبری دیجیے۔ سامعین ذی وقار، یہ وقت بڑا خطرناک ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے کئی نشانیاں ایسی ہیں، انشاءاللہ آئندہ کسی خطبے میں اس موضوع پہ بھی بات کریں گے، جو نشانیاں رونما ہو چکی ہیں، اور اگر میں یہ بات کروں تو یہ علو نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پتہ آپ کو آخری نبی کا آنا، نبوت کے سلسلے کا ختم ہونا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے، یہ دو انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ میرا آنا اور قیامت کا آنا اتنا ہی قریب ہے جس طرح یہ انگلیاں قریب ہیں۔ یہ تو رب کی مشیت ہے، وہ اس قربت کو 1450 سال دے دے، 1000 سال دے دے، 10,000 سال دے دے، وہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ اس نے قیامت کو بتایا نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے اور آپ کو الرٹ ضرور کر دیا۔ پھر اس بات کو بھی نہ بھولیے
کہ وہ اس عورت کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا، تاریخی اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، حدیث کے اعتبار سے نہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہا بنی اسرائیل کی عورت کے متعلق ہے کہ ایک عورت نے آ کر وقت کے نبی کے پاس یہ شکایت کی کہ میرے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی 200 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، کوئی 400 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، کوئی 700 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرے بچے اتنی تھوڑی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ سن رہے ہیں نا، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 700 سال، چھوٹی عمر میں بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ اب اس عورت سے اس بندے نے کیا کہا، ماں جی ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمر ہوگی ہی 50، 60 اور 70 سال۔ رسول اللہ نے بھی کیا کہا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہوگی، اور جس شخص کو یہ عمر مل جائے اس کے اوپر سے سارے عذر ختم ہو جائیں گے، کیوں وہ کل اللہ کے سامنے عذر پیش ہی نہیں کر سکے گا کہ اللہ جی مجھے تو وقت نہیں ملا۔ اس عورت نے کیا کہا جواب میں، اللہ اکبر، کہنے لگی کہ اگر مجھے میری عمر اتنی 60 70 سالوں میں تو ساری کی ساری ایک سجدے میں گزار دوں، اتنی تھوڑی عمر، اور کتنے بدبخت اور بد نصیب ہوں گے جو اس عمر کو بھی گناہوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں اللہ کو ناراض کر کے گزاریں گے، اور جہنم ان کا ایندھن ہوگا۔ چلو 1000-1200 سال عمر ہو، بندہ کہے چلو غلطیاں بھی ہو گئی، 60-70 سال ہم سے صبر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کل قرآن میں قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ آپ کے پاس دنیا میں ہم نے ڈرانے والے بھیجے تھے، اولم نعمرکم ما یتذکر فی، کیا ہم نے آپ کو عمر نہیں دی تھی جس میں آپ نصیحت حاصل کر لیتے، وجاکم النذیر، آپ کے پاس ڈرانے والے بھی آتے تھے، ہر خطبہ جمعہ میں آخرت کے تذکرے ہوتے تھے، دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہوتا تھا، دنیا سے لا تعلقی کے قصے اور کہانیاں سنائی جاتی تھی، تم نے پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کہ ہم سے اور مجھ سے اور آپ سے سوال کریں گے، کوئی جواب نہیں ہوگا، کیا کہیں گے، اللہ جی نہیں کی، بس سوری، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سوری دنیا میں ایکسیڈنٹ کے وقت چلتی ہے، اللہ کے ہاں یہ سوری کب تک چلتی ہے، جب تک آپ کی روح اس حلق تک نہیں آ جاتی، رب آپ کی ہر معذرت قبول کرتا ہے۔ وہ تو اتنا غفور رحیم ہے، وہ اس قدر غفور رحیم ہے، اور میری اور آپ کی اتنی لاج رکھتا ہے، اتنی عزت رکھتا ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کی رب نے کس طرح لاج رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام، وہ نہ اس مجلس میں سے بھی کوئی ایسا کہ جو اپنے گناہوں کو ابھی ابھی اپنے سامنے رکھے، نہ ہاتھ اٹھائے، نہ آنسو بہائے، صرف صدق کے دل سے اپنے رب سے کال ملائے، جس طرح بنی اسرائیل کے اس شخص نے ملائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے علاقے میں، ایریے میں قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ڈائریکٹ اللہ سے خطاب کرتے تھے، فرشتے کے ذریعے وحی نہیں آتی تھی۔ اللہ سے کلام کیا، اللہ جی بارش نہیں ہو رہی، دعا کے لیے لوگوں کو جمع کیا، دعا استسقاء کے لیے، اور مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک میرے اور آپ جیسا گناہگار بھی تھا، جس کے اعمال ایسے تھے جو رب کو پسند نہیں تھے، اور ایسے اعمال حدیث میں ہیں جن کی وجہ سے رب بارشیں روکتا ہے۔ جنوری کا مہینہ ہم بارش کو ترس رہے ہیں، یہاں پہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گرمیاں ہیں، اور یہی میرے علاقے کا نتھیا گلی، جہاں 20 دسمبر سے بھی پہلے نومبر میں برف پڑ جاتی تھی، جنوری میں ابھی تک بارشیں بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، ہلکی پھلکی برف پڑتی ہے، ایک دوسرے دن پگھل جاتی ہے۔ یہ عذاب ہے رب کے، ہمیں تو یہ مذاق لگتا ہے۔ لیکن کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی بارش آئیے، درخت خشک ہو گئے، جانور جو ہے وہ پیاسے مر گئے، انسان پیاسے مر گئے، فصلیں نہیں اگ رہی۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں ہو سکتا، تیری مجلس میں ایک ایسا گناہگار شخص بیٹھا ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے روئے زمین پر قحط سالی ہے۔ کر لیجئے نا اندازہ کس قدر رب کی رحمت کو روکنے والے گناہ انسانوں میں ہوتے ہیں، لیکن جس کے گناہ تھے نا وہ میرے اور آپ جیسا نہیں تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا پتہ نہیں یہ ساتھ والے کے ہوں گے، یا وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اگلے کی ہو رہی ہے، اس نے اپنے طرف فوراً اپنے اوپر نظر دوڑائی، اللہ جی کہیں میں تو نہیں ہوں، گناہ تو میرے بہت زیادہ ہیں، اور مجلس میں اللہ کے ساتھ دل ہی دل میں تعلق جوڑ لیا، کال مل گئی، نمبر ڈائل ہو گیا۔ اللہ سے کہا اللہ اگر مجلس سے اٹھتا ہوں تو پھر بھی بےزتی ہوگی، لوگ کہیں گے یہ اٹھا تو بارش ہو گئی، اگر اللہ جی ہاتھ اٹھاتا ہوں پھر بھی کہیں گے اس نے توبہ کی تو بارش ہو گئی، اللہ جی پکی سچی توبہ کرتا ہوں، تو نے پہلے بھی مجھے
जो है वो लोगों के सामने रुसवा नहीं किया। अल्लाह आज भी रुसवा ना कर, पक्का वादा करता हूं आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। फौरन ही बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, पहले तज़किरा किया, कहा अल्लाह क्या मामला है, ना कोई बंदा उठा, ना किसी ने आंसू बहाए, ना किसी ने हाथ उठाए। अल्लाह तूने खुद कहा तेरी मजलिस में ऐसा बंदा है, अल्लाह क्या हो गया कि बारिश बरस गई। ये दिल चाहिए मुझे और आपको अपने गुनाहों की मुआफी के लिए। अल्लाह ने कहा मूसा पहले भी नहीं बताया था कौन गुनाहगार है, तब भी उसके गुनाहों पे पर्दा रखा, आज तो अपना हो गया, आप कैसे बता सकते हैं कि कौन था जिसने तौबा की। बस ये मामला मेरा था, आपको बारिश चाहिए थी, बारिश बरस गई, आप इसी पे इक्तिफा कर लें। ये तौबा और इस्तिगफार चाहिए मुझे और आपको। ये जाके मज़ारों पे पेशानियां टेकना, लाहौर और कश्मीर के चक्कर लगाना कि जी हमने वहां जाके मज़ारों पे मुआफिया मांगनी है, ये बेहुदा सी बातें हैं, अकल से हारी हैं, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी मस्जिद में इसी तरीके से बैठे हुए रब से ताल्लुक जोड़ने वाले न सिर्फ गुनाह माफ करवा सकते हैं बल्कि साबका गुनाहों को नेकियों में भी बदलवा सकते हैं। शर्त यह है कि ये दिल की अथाह गहराइयों से अपने रब के सामने सरनुगू हो जाएं, आंसू बहा दें, हाथ उठा लें, जिस तरीके से मर्जी है मुआफी मांग लें, दुनिया से ला ताल्लुक ही कर ले। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, दुनिया में ऐसे हो जाएं जैसे एक मुसाफिर है, कुछ वक्त गुजार के वापस जाना है। अगर मेरा और आपका मामला ये हो जाए तो कसम बिल्लाह दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी है, आखिरत में भी सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस दुनिया की बेसबाती को समझकर इससे इतना फायदा उठाने की तौफीक दे कि हमारी आखिरत बेहतर हो जाए, हम इस दुनिया में रहकर आखिरत की फिक्र करने वाले हों, ऐसे आमाल कर जाएं जो कल क़यामत के दिन तराजू में बारी हों। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।